بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستوں، ناول مان یارم رائٹر ماہا گل ایپیسوڈ نمبر 25۔ غم و غصے سے پاگل ہوتا وہ شاہ حویلی داخل ہوا تھا۔ سردار حشتم کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر کے اب دل چاہ رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر لے۔ وہ کیسے دشمن کے لیے دل میں نرم جذبات رکھ سکتا تھا؟ نام مارنا الگ بات تھی، وہ سردار حشتم کو بھی دھمکی لگایا تھا کہ ارم خان پر اس کی وجہ سے آنچ بھی نہیں آئی تو حشر برپا کر دے گا، اور خود پر رہ رہ کر غصہ رہا تھا کہ اگر یہ بات زرگام کو پتہ چلے تو وہ انہیں کمزور سمجھے گا۔ وہ سمجھے گا کہ شاہ آج بھی ان سے رشتہ نبھانا چاہتے ہیں۔ تیز سیڑھیاں پھلانگتے نظریں اپنے کمرے میں داخل ہوتی حوری شاہ کی پوچھ سے ٹکرائے تو غم و غصے بے بسی کی ایک لہر بلاش شاہ کو اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تبھی جھٹکے سے پلٹ کر قدم حوری شاہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں سیٹ کرتی حوریہ ہڑ بڑھا کر پلٹی۔ اپنے سامنے کھڑے بلاش شاہ کی خون چلکاتی آنکھیں دیکھ بری طرح دل دھڑکا تھا، جبکہ جان تو تب ہوا ہوئی جب بلاش شاہ نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا ہے بالاچ؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے کوپ کپاتے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اپنی جانب بڑھتے بلاش شاہ کے قدموں کو دیکھتے قدم بے سختہ پیچھے لیے۔ وہ بھی مزید قدم پیچھے لیتے کہ بلاش شاہ چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ حوریہ کی بازوؤں کو اپنے سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے دیوار سے لگایا، جس پر حوریہ کے ہونٹوں سے بے سختہ چیخ نکلی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو خون خوار نسوں سے گھورتے بلاش شاہ کو دیکھا۔ بلاش شاہ کی سرخ خون چلکاتی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ اس کی بے وقوفی کے بارے میں جان گیا تھا؟ مگر یہ بات تو سبگا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور حوریہ جانتی تھی۔ سبگا مار تو سکتی تھی مگر حوریہ شاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ مگر چند دن سے وہ بلاش شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ حوریہ سے پہلے سے بھی بہتر ہو گیا تھا۔ بلاش شاہ کی آنکھوں میں اسے محبت دکھی تھی، لیکن وہ اس محبت کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ وہ اسے بھی اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر جھٹلا چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ بلاش شاہ کی سرد آواز کانوں سے ٹکرائے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے حوریہ شاہ؟ بلاش شاہ کے سرد لہجے میں کیے گئے سوال پر حوریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلاش شاہ کو دیکھا، جو تمسخر اڑاتی آنکھوں سے حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو بلاش کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں پال میں لبالب پانی سے بھری تھی۔ نم لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا۔ حوریہ کے انکار پر بلاش شاہ کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور حوریہ کے گلابی پھولے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ایک لفظ جھوٹ نہیں سنوں گا، میں نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت۔ حوریہ شاہ اور بلاش شاہ کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ حوریہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر کہتے پیچھے ہو کر ٹیبل پر ہاتھ مارتے سب کچھ زمین بوس کیا۔ تو حوریہ نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے چیخوں کا گلا گونٹا۔ تھر تھر کانپتی وہ پیچھے دیوار سے لگتی چلی گئی۔ تبھی بلاش شاہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جیسے اپنے آپ کو نارمل کرنا چاہا، گہری سانس لیتے پلٹ کر حوریہ شاہ کو دیکھا۔ اف حور، کیوں ڈر رہی ہو یار؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے تو محبت اسی طرح ثابت کی جاتی ہے۔ یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں۔ کام آن یار، اٹس نارمل ناؤ آئی دس سے۔ شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی حوریہ شاہ کی جانب بڑھائے، جو پسینے سے تر جسم لیے بری طرح کوپ کپا رہی تھی۔ ڈارک براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں ماتھے اور گردن پر پسینے کے بحث چپکی ہوئی تھیں۔ کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے بحث سرخی میل اور تھیں۔ آنکھوں کے پپوٹے رونے کے بحث سوجے ہوئے تھے۔ باریک گلابی لب خشک نظر آتے تھے، گالوں پر مٹے مٹے آنسوں کے نشان تھے، جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، جو کہ ناممکن تھا۔ میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے شاہ، شدید نفرت۔ شاہ کے قریب آنے پر حوریہ شاہ نے چلا کر کہا تو شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے حوریہ کو گور کر دیکھا۔ بلاش شاہ کا یہ روپ بھی ہوگا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ہی جست میں 2 قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں حوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا، دائیں ہاتھ کو حوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ کر اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے بحث درد کی شدید لہر حوریہ کو اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آواز نیچی، حوریہ شاہ، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہم نے، اپنا چاچو کھو دیا ہم نے، اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا۔ دل تو میرا کر رہا ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دوں، اور پھر تمہارے ادھرے جسم کو تمہارے ننیال والوں کی حویلی کے آگے پھینکوں۔ پھر ولی خان کو اپنی چہتی نواسی کے ناپاک ہوئے وجود پر دھاڑے مار روتے ہوئے دیکھوں۔ جو قیامت ہمارے دلوں پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ ولی خان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے۔ شاہ کے زہر میں ڈوبے
ایک ایک لفظ پر حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شفاق شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت حوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے حوریہ شاہ ان آنکھوں میں محبت دیکھ رہے تھے، وہ شدت اور وہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے گہری رات سے سیاہ آنکھیں جھوٹ بول رہی تھیں، وہ سب فریب تھا حوریہ شاہ کو منہ کے بل گرانے کے لیے۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر شاہ کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ وہ جو اتنے دعوے سے کہتے تھے کہ بلاش شاہ یا بہرام نے کبھی اس کے ننیال کی دشمنی میں ان کو نہیں گھسیٹا، تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ وہ بھی اس سب میں ان کو قصوروار مانتے تھے۔ ہونٹوں سے نکلنے والی بے سختہ سسکی شاہ کے ہاتھوں تلے دبی رہ گئی۔ حوریہ شاہ کی کرسٹل گرے کانچ سی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑے شاہ نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو حوریہ کا اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا، سر بے سختہ نفی میں ہلا، مگر وہ بے رحم بنتا حوریہ کو دونوں بازوں سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ ابھی وہ ستم گر حوریہ شاہ کو اس کی ہی نظروں میں گراتا، حوریہ شاہ کے معصوم جذباتوں کو رون دیتا۔ اس سے پہلے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حوریہ نے تڑپ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بہرام شاہ غضب و غصے کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بہرام شاہ کو خبر ملی تھی کہ بلاش شاہ ہشتم سردار کی باتوں میں آ کر ارم خان کو قتل کرنے کا سوچے ہوئے، اس لیے وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا، مگر ارم خان کو صحیح سلامت ڈیرے کے قریب دیکھ وہ بلاش شاہ سے بات کرنے کی گھر سے گھر آیا تھا۔ حوریہ کے دروازے کے قریب سے گزرتے بلاش شاح کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے، اور اندر سے آتی آوازیں سن بہرام شاہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما گیا۔ بلاش شاہ غصے کا برا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن وہ غصے میں اس حد تک گر سکتا ہے اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ بہرام شاہ کو تبھی دھاڑ سے دروازہ کھولتے، وہ لمحے میں بلاش شاہ کے سر پر پہنچا تھا، کالر سے تھامتے بلاش شاہ کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ بے دریغ تھپڑ اس کے چہرے پر برسا چکا تھا، جبکہ بلاش شاہ خاموشی سے سر جھکائے بنا اف کیے بہرام شاہ سے مار کھاتا رہا۔ وہ جتنا بھی تیز مار کھان بن، لیکن اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش بلاش تم میرے بھائی نہ ہوتے، کاش میرا دل تو چاہ رہا تمہارے ساتھ خود کو بھی شوٹ کر لوں، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت یا پرورش میں، مجھے بتاؤ۔ بہرام شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلاش شاہ کا سچ میں قتل کر دیتا۔ تبھی غصے سے سرخ چہرہ لیے غصہ کر کے گھرا کر کہتے بلاش شاہ کو کسی اچھوت کی طرح خود سے پڑے دھکیلا، ایم سوری لالا، میں بس ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے بہرام شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تو بہرام شاہ کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا کہ بلاش شاہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ بس گھٹیا انسان، تم آج صرف اسے نہیں اپنے بھائی اور ماں کو بھی رسوا کرنے جا رہے تھے، تمہیں ایک بار بھی اس پر ترس نہیں آیا، اس پر نہیں تو خود پر ترس کھا لیتے۔ کیا منہ دکھاتے ہدایت شاہ کو، کیا جواب دیتے چچی کو، یا کیا جواب دیتے روز مشر ان کے باپ کو؟ بلاش شاہ کے پیٹ پر ٹھوکر مرتے چلاتے ہوئے کہا، تو بلاش شاہ نے سخت سے ہونٹ بھینچتے نام نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا، ایم سوری لالا، میں غصے میں کچھ سمجھ نہ سکا، مجھے معاف کر دے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن خدا را مجھے چچی اور ماں کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچا لیں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، مجھے لگا میں سب کچھ کھو دوں گا، مجھے اپنا آپ ان کھانوں سے ہارتا محسوس ہو رہا تھا، میں بس انہیں نہیں چاہا۔ پلٹ کر حوریہ کے جانب بڑھتے بہرام کی ٹانگ تھامتے اس سے سر ٹکاتے روتے ہوئے کہا، تو بہرام شاہ نے خون چھلکاتی نظر سے پلٹ کر بلاش شاہ کے سستے وجود کو دیکھا، انہیں نیچا دکھانے کی ضد میں تم خود اتنا نیچے گر گئے، بلاج انسانیت سے بھی معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گا، اور تب تک تو بالکل نہیں جب تک حوریہ نہ کر دے، لیکن میں تم سے نفرت نہ کروں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں اسے عزت سے رخصت نہ مر دوں پلٹ کر حویلی مت آنا۔ بلاش شاہ کو خود سے جھٹکتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے قدم دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی ساکت آنکھیں زمین پر ٹکائے بیٹھی حوریہ کی جانب بڑھایا۔ بلاش شاہ نے کھڑے ہوتے یک شرمندہ نگاہ حوریہ شاہ کے وجود پر ڈالی، اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلتا چلا گیا۔ اس بات کا ذکر حوریہ نے کسی سے نہیں کیا تھا، پہلے تو وہ پتھر ہو کر رہ گئی تھی، بہرام شاہ ہر روز اس سے آ کر معافی مانگتا تھا، حوریہ کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر بہرام شاہ کی اتنی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹے۔ پھر حوریہ نے خود ہی بہرام سے اسلام آباد جا کر سٹڈی کنٹینیو کرنے کا کہا، تو بہرام شاہ نے خوشی اجازت دے دی، لیکن اتنے عرصے میں بلاش شاہ نے حویلی کیا ملک میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، اور حوریہ جانتے تھے کہ بہرام شاہ بھی اس سے بات نہیں کرتا، وہ خود موو آن کر چکی تھی۔ وہ دن اسے کسی نائٹ میئر کی طرح ڈراتا ضرور تھا، مگر وہ اس ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھ گئی تھی۔ تبھی اس نے بہرام شاہ سے کہہ دیا تھا
کہ وہ بالاج کو معاف کر چکے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیں، جس پر بہرام شاہ نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دی۔ اور پھر کافی دنوں بعد بالاج شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے بہرام اس سے ملنے ترکی گیا تھا اور وہاں بالاج کو معاف کر رہا تھا۔ بہرام شاہ کی معافی کے باوجود بھی وہ بہت کم پاکستان آنے لگا تھا، جبکہ اسلام آباد آنے کے بحریہ کا کئی بار ایس خان سے سامنا ہوا تھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ نفرت کا ہی اظہار کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ نفرت کتنی شدید محبت میں بدلنے والی۔ اس واقعہ کو کافی وقت گزر گیا تھا۔ ولیم سے اس دن کے بعد عقیدت کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ فارم ہاؤس کے قریب اپنے گھوڑے کے ساتھ گھومنے نکلی ہوئی تھی کہ واپسی پر ولیم کی گاڑی میں فارم ہاؤس کے باہر کھڑی دیکھ وہیں روک گیا۔ عقیدت کو گھوڑے سے اترتے دیکھ ولیم نے گاڑی سے نکل کر قدم عقیدت کی جانب بڑھائے۔ ہے کیسی ہو؟ اس دن تم بنا بتایا چلی گئی۔ ولیم کے اس قدر جھوٹ بولنے پر عقیدت نے سخت سے مٹھیاں بیچی، مگر فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ گہری سانس بھرتے نگاہ ارد گرد دوڑائی، آج بھی خود کو درگام خان کے گارڈ کی نگرانی میں محسوس کرتے عقیدت نے ہونٹ پینچے۔ میرا شوہر آ گیا تھا، مجھے جاننا ہی تھا اس کے ساتھ، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تمہارے سامنے سے ہی لے کر گیا ہوگا، میں تو ہوش میں نہیں تھی، مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی، نیند بھی ایسی کہ جیسے نشہ کیا ہو۔ بھگو کر تنزم کے تیر مارتی وہ ولیم کو گڑھ بنانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں دیکھا تھا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں عقیدت، تم ایک بار، صرف ایک بار تم مجھے چانس دو، وہ شخص ٹھیک نہیں تمہارے لیے۔ اندر بڑھتی عقیدت کے پیچھے لپکتے التجائیہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے پلٹ کر سخت نظر ولیم کو دیکھا، جسے سرے سے نظر انداز کرتا وہ عقیدت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایمیلیا، آئی لو یو سو مچ ڈیم اٹ، مجھے ایک چانس تو دو، میں اسلام قبول کر لوں گا، میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا، مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا یقین کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ او جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، مجھے سمجھے تم؟ اب اگر تم نے کبھی یہ بات دوبارہ کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں شوٹ کروں گی۔ ولیم کی شرٹ کا کالر دبوچتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے پیچھے دھکا دیا تو ولیم نے آنکھوں میں بے یقینی لیے عقیدت کو دیکھا۔ وہ عقیدت سے ایسے رویے کی ہرگز امید نہیں رکھ رہا تھا۔ محبت کرتا ہے تو تمہیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ یہاں کیوں نہیں تمہارے ساتھ؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور اس کا تو ہسبینڈ وائف والا کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں۔ اپنا کالر ٹھیک کرتے ایک بار پھر سے عقیدت کے سامنے کھڑے ہوتے چلاتے ہوئے تو عقیدت نے خود پر ضبط کرنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ولیم کی بکواس پر اس کا اٹھتا ہاتھ ولیم کے گال پر نشانہ چھوڑتا چلا گیا۔ تم ہوتے کون ہو یہ بتانے کہ میرا اس سے کیا ریلیشن ہے یا نہیں؟ تم شاید ثبوت کے بنا نہیں مانو گے، رائٹ؟ ولیم کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے گردن کے گرد لپٹے مفلر کو ہٹاتے شرٹ کا کلر سائڈ پر کیا تو ولیم نے بے یقینی سے عقیدت شاہ کی گردن پر موجود نشانوں کو دیکھا۔ گردن پر موجود زخم درگام خان کی شدتوں کے نشان اتنے دن بعد بھی اتنے ہی گہرے تھے۔ سرخ و نیلے نشان دیکھتے ولیم نے سختی سے آنکھیں میچے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا، اگر وہ کر بھی لیتا تو عقیدت اپنے باپ کو قاتل کہنے والوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ذرا ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ولیم سکتے کے عالم میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوسائڈ کر لیا، جلدی پہنچو میرے فلیٹ پر۔ کانوں میں اینی کی آواز گونجی تو عقیدت جھٹکے سے اٹھی، وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی اس بات پر بری طرح بے چین ہوئی تھی۔ اپنے کل کے الفاظ یاد ہے تو دل بری طرح پشیمان ہوا۔ وہ اور کرتی بھی کیا؟ وہ کیسے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی مرد کو کئی یا امید دے سکتی تھی؟ وہ شادی شدہ نہ بھی تو ولیم کی اس حرکت کے باوجود سے کبھی قبول نہ کرتی۔ ولیم برج سے کود کر سوسائڈ کی تھی، اتنے دن تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کے ڈیڈ باڈی نہ مل سکی۔ ولیم کی موت پر اسے افسوس تھا، مگر دکھ اپنے الفاظ کے تھا اور ان الفاظوں نے ہمیشہ اسے گلٹ میں رکھا تھا۔ گزرتے سالوں کے ساتھ درگام خان سے جتنی نفرت ہوئی تھی اتنی محبت بھی ہوئی تھی، لیکن محبت کو ہمیشہ نفرت کے لبادے میں چھپایا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں آتا لیکن وہ دور رہتے ہوئے بھی ہر لمحہ عقیدت کا نگران بنا رہا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس کی حفاظت کرتا رہا تھا اور اس کا یہی سب کچھ کرنا کبھی عقیدت کے دل میں ہلچل مچا رہتا اور کبھی اسے بدظن کر دیتا۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے کر رہا ہے اور کبھی لگتا محبت کی وجہ سے۔ زندگی کے کئی سال اسی کشمکش میں گزرتے چلے گئے۔ حال داجی آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ رشتہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ آپ آج اور ابھی ہی حلیمہ کو جواب دیں۔ مقدس اور کشف بیگم جب حویلی آئیں تو داجی نے انہیں کمرے میں بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو مقدس بیگم
تو بھڑا کی اٹھی، ان کا بس نہیں چل رہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ جبکہ کشف خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، مقدس بیگم کے سامنے ان کی بولنے کی ہمت نہیں تھی، ورنہ اپنی بیٹی کے لیے بہرام شاہ جیسے شخص کے رشتے کا سن انہیں خوشی ہوئی تھی۔ بہرام انہیں ویسے بھی باقی سب لڑکوں سے سلجھا ہوا اور نرم مزاج کا لگا تھا۔ اگر داجی صرف ان سے پوچھتے تو وہ ضرور ہاں کر دے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے مقدس بیگم بھڑک اٹھی تو کشف بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ زبان کو لگام دو بہو، پہلے ایسے فیصلے عورتوں نے کیے تھے جو اب ہم تمہاری رائے لے لیتے، تم دونوں کو صرف فیصلے سے آگاہ کرنا فرض تھا اور وہ کر دیا، اور لڑکوں کو اطلاع کر دیا میں نے۔ کل تک سبھی آ جائیں، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کروں گا میں ان سے۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا یا پیار محبت سے رہنا ان کا مسئلہ، مگر ان کی وجہ سے بچیوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو ان کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ مگر جہاں تک میرا اندازہ، یہ جڑنے والے نئے رشتے پرانی ساری خلش ختم کر دیں گے، اپنی اپنی بہنوں کی ہی وجہ سے۔ جب ایک دوسرے کا لحاظ و احترام کریں گے تو محبت بھی کرنے لگ جائے گا۔ اور اب تم دونوں جا سکتی ہو یہاں سے۔ صاف الفاظ میں مقدس بیگم کو جواب دے کر جاننے کے کہا تو کشف بیگم سب سے پہلے سر ہلاتی وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ وہ اس وقت مقدس بیگم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقدس بیگم اب انہیں پریشرائز کریں گی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس رشتے سے انکار کرنے پر مجبور کریں، اور کشف بیگم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بہت غلط کر رہے ہیں داجی، آپ بہت پچھتائیں گے آپ۔ مقدس بیگم کے دانت کچا کر کہنے پر داجی نے ہاتھ میں تھمی کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا تو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہیں گی۔ پچھتا تو ہم بہت پہلے چکے ہیں بہو، آپ پچھتاووں سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ لے رہے ہیں، تم صبر و شکر سے کام لو، یہ نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ اب جاؤ، ہمارے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ کتاب بند کرتے سرد لہجے میں کہا تو مقدس بیگم مٹھیاں بوجھتے جھٹکے سے پلٹی وہاں سے نکلتے ہی چلے گئی، جبکہ داجی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ٹیبل پر پڑے فریم کو اٹھاتے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ شیر خان اور بادل خان کی مسکراتی تصویر دیکھ کر ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رہیں گی، آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، میں نے تو دو جوان شیروں کے خون سے لت پت وجودوں کو سینے سے لگایا اور قبر میں اترا۔ تمہاری ماں کہتی تھی خان جی آپ بہت صابر ہیں، کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے۔ جب تم دونوں کو قبر میں اترا تو اپنے صابر ہونے پر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا، لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ آج یہاں دو قبریں، کل میں بھی یہیں آ کر دفن ہو جاؤں گا، مگر ہر گزرتا دن مجھے موت سے دور کرتا گیا۔ اور جب اپنے پوتوں کے چہروں میں تم لوگوں کو عکس دیکھا تو خود کے زندہ رہ جانے میں رب کی مصلحت نظر آ گئی، صابر ہونے کا پھل مل گیا۔ اب بس رب مجھے تم لوگوں کا انصاف دلوا دے تاکہ سکون سے مار سکوں۔ تصویر کو گلے سے لگائے بھرائے لہجے میں سرگوشی کرتے سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا لیا۔ تم ادھر ہو، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سلوا کو گرین ہاؤس میں پرندوں کے پاس بیٹھے دیکھ سمرین بیگم نے کہا تو سلوا نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کوئی کام تھا تو ملازموں کو کہہ کر بلاتی۔ پنجرے کے پاس سے اٹھتے ہوئے صوفے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے نفی میں ساری لیا۔ کام نہیں تھا، بات کرنی تھی، اور کان کھول کر بات سن لو۔ اس بار پہلے کی طرح کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا سلوا، میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گی اور جوتی سے پٹائی کروں گی۔ صوفے پر سلوا کے قریب بیٹھتے تنبیہ لہجے میں کہا تو سلوا نے کہہ کر لگاتے سمرین بیگم کو دیکھا۔ کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا میں نے، اور کون سی بات کان کھول کر سننی ہے؟ اور جہاں تک مجھے انداز ہے ہم کان کھول کر ہی سنتے ہیں، کیونکہ یہ بند تو ہوتے نہیں۔ گری آنکھوں کو معصومی سے پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے گھور کر سلوا شاہ کو دیکھا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے سلوا، سنجیدہ ہو جاؤ۔ لڑکی تمہارے بھائی کے کہنے پر داجی سے ان کی پوتی امتشال کا ہاتھ مانگا اور انہوں نے ہاں بھی کر دیا۔ بس لڑکوں سے اور امتشال سے مشورہ کرنا ہے، اور اس مہینے کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، اور تمہارے بھائی نے ارمان کے گھر والوں کو بھی ہاں کر دیا۔ اس بار یہ ہاں تمہارے کہنے پر ہی کی، اس لیے ہمیں شرمندہ مت کریں۔ جو تیاریاں کرنی ہے لسٹ بنا لو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں اور کچھ چیزیں ہم ساتھ جا کر لے آئیں گی۔ سمرین بیگم کیا کہہ رہی تھی؟ سلوا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کا دماغ تو ارمان والی بات پر اٹک چکا تھا۔ سمرین بیگم کب اپنی بات کر گئی تھی؟ سلوا کو کچھ ہوش نہ تھا، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون پر ارم خان کا نمبر ڈائل کیا۔ چہرہ مسلسل ہنسوں سے تر ہو رہا تھا، گلابی ہونٹ بری طرح فڑ فڑا رہے تھے، دل اپنے بیوقوفی پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ دوسری ہی رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فون میں گونجتی ارم خان کی گمبھیر آواز کو سنتے سلوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارم خان نم بھرائے لہجے میں سرگوشی نما لہجے میں کہا تو ڈیرے میں بیٹھے حساب کتاب کرتے ارم خان کے ہاتھ بے سختہ تھمے تھے۔ سلوا کا نام لہجے محسوس کرتے دل پال میں بے چین ہوا تھا۔
کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم کیا گاؤں سے باہر گئی ہو؟ کسی نے وہاں کچھ کہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ایک ہی ساتھ سارے سوال کاٹ ڈالے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا جبکہ ارم خان کی اتنی فکر پر سلوا نے مٹھی ہونٹوں پر رکھتے اپنی سسکیوں روکا۔ تم بتا رہی ہو یا میں لوکیشن ٹریس کر کے پہنچوں؟ دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتا۔ تم ہو وجہ اپنا کیا بھول گئے؟ تم نے مجھے بہت ہارٹ کیا ارم خان، میں تم سے بالکل شادی نہیں کروں گی، مجھے سمجھ آئی ہے ہیٹ یو۔ ہچکیوں سے روتے چلاتے ہوئے کہا تو ارم خان نے پہلے بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کو دکھا، پھر سمجھ آنے پر سکون کا سانس لیا جبکہ سلوا کو کی آخری بات پر سختی سے مٹھیاں بھینچیں۔ شہزادے یہ شکوہ فون پر کیا جانے والا تو نہیں، تم میرے ساتھ یہ بات کرتے تو یقین جانو جتنی تکلیف دی اس سے دگنا ازالہ کرتا، اور یہ جو آخر میں بکواس کی ہے شکر کرو سامنے نہیں ورنہ زبان گدی سے کھینچ لیتا، اور یقین رکھو مجھے گونگی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے سکون سے آنکھیں موتے سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے بری طرح لب کچلے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے بتا دے مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ حشر برپا کر دے گا، اور انا میں آ کر اپنی بہن کا رشتہ نہ کیا تو بہرام شاہ کا کیا بنے گا؟ وہ اپنے بھائی کی محبت کی راہ میں دیوار نہیں بن سکتی تھی، وہ رشتے سے انکار کر دے گی، بہرام شاہ کو سب بتا دے گی۔ یہی سوچتے وہ چپ ہو گئی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو ارم خان کے عنابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں گی۔ جی بھر کر چوم لینا، روکا کہ اس کافر نے ہے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تل دبائے شریر لہجے میں کہا تو ارم خان کی بے باکی پر سلوا پال میں سرخ انار ہوئی تھی۔ کان خراب ہو گیا ہے تمہارے، عمر کا تقاضا، علاج کرواؤ کسی اچھے ڈاکٹر سے۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو سلوا کی بات پر ارم خان نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات ملا ہے۔ کان نہیں، دل خراب ہو گیا، جوانی کا تقاضا، جذبات امڑ کر آ رہے ہیں، اب قابو پانا مشکل ہے۔ دل چاہ رہا ہے تم سامنے ہو اور میں اپنے سارے شدتیں تمہارے ناز وجود پر نچھاور کروں، اتنی کھٹی مٹھی میری شہزادی ہے، دل چاہ رہا ایک بار کھا جاؤ۔ ارم خان کے شوق لہجے میں کی بے باکی پر وہ جین جان سے کانپی تھی، چہرے خدوخال میں پال میں سرخیاں کھلی تھیں، زبان تو جیسے تالوں سے چپک چکی تھی۔ بدتمیز بے شرم لوفر انسان، بات مات کرنا مجھ سے، دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے ارم خان کے سونے بغیر فون رکھ لے تو ڈیرے پر بیٹھے ارم خان کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔